السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وکان من المشرکین۔ بارک اللہ فی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 بڑی نشانیوں میں سے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے دین کی دعوت دیں گے اور وفات پائیں گے، تو ان کی جو وفات ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ ابھی اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ یہ ہمارا قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے، تو ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی اللہ کے لیے، فلما احس عیسیٰ، جب ان کو محسوس ہوا کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے قال من انصاری، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ قال، کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تو اس آیت کو ہم دلیل بنا کر جب بھی ہمیں محسوس ہو کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک سنا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت مدد کی۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، تو یہ ہر نبی نے۔ اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جائے، کیونکہ وہ کسی کی مدد کرنا مانگنا شرک ہے۔ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، یہ دین کے کام کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ حواریوں کی جمع بما انصار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو دعا دی تھی، تو وہ دعا ابھی تک جو انصاری ذات کے ہیں ان سب کے لیے ہے۔ انصاری ذات ادب والی محترم ذات ہے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 53 ہے، سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ بارک اللہ فی۔ ہم 57 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 53 سے۔ یہ دعا ہے جو ان انصاریوں نے، حواریوں نے، جو اللہ کے نام پر مدد کے لیے مانگی تھی، اور جب نبی کریم نے بھی کہا کہ کون میرا مددگار ہوگا، تو مدینے کے انصار نے اللہ کا مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور ان کی مدد کی تھی۔ ویسے مدد اور حفاظت سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہاں ظاہری اسباب کے طور پر تو ربنا ان کی یہ دعا ہے جب وہ مسلمان آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور گواہ رہو بأننا مسلمون یعنی وہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بما انزلت اس پر جو نازل کیا تو نے، واتبعنا رسول اور پیروی کی ہم نے رسول کی، یعنی فالو کرتے ہیں ہم آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فاکتبنا بس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے، یعنی وہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ اپنا بیان دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ اور انہوں نے چال چلی، کس نے؟ یہودیوں نے، وَمَكَرُ اللَّهُ اور خفیہ تدبیر اللہ نے بھی کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ مکرن عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھے، یعنی روح قبض کرنے والا ہوں۔ وفات سے ہے، فوت سے ہے، متوفیک روح قبض کرنے والا ہوں۔ ورافق، اور اٹھا لینے والا ہوں، یعنی عزت بڑھاؤں گا، غالب کروں گا جو تمہاری خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف تم کو ہی غالب کروں گا، تمہیں عزت ملے گی۔ الیہ، طرف اپنے، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، کا معنی تجھے، من الذین، ان سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں ان کو تمہارے خلاف غالب۔ وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتبعوک، پیروی کی تیری، فوق الذین، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، الا یوم القیامت، یعنی جو تیری پیروی کریں گے وہ سب کے اوپر غالب آئیں گے، جو کفر کر رہے ہیں ان پر بھی غالب آئیں گے قیامت تک۔ ثم الی، پھر طرف میری ہی لوٹنا ہے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے، فیما، اس میں جو کنتم تھے تم، فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، کیونکہ یہودی عیسائیوں کا ابھی تک دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کو سولی دی گئی ہے، تو یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں جسم اور روح کے ساتھ اٹھانے والا ہوں، پہلے تمہیں سلاؤں گا پھر تمہیں اٹھاؤں گا نیند سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بحفاظت نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں کی بڑی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے بقول قرآن کے۔ اسی لیے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جائے، اس اعتبار سے موت کی اس کی معنی مختلف صورتوں میں ہے۔ اب عیسیٰ قیامت کے دن آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن گئے۔ اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہود آپ کو متہم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی، یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کس طرح واقع تھی۔ موت نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو بحفاظت اٹھا لیا ہے۔ متوفیک ورافق الی مطہرک، اس کی آیت اس کی دلیل ہے۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو انکاری ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تورات انجیل میں ہیر پھیر کر دیے۔
فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا انہیں عذابًا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسا عذاب نا یہودیوں پر غلبہ رہے گا، مایوسی، جزیہ ان پر عائد کیا گیا، دل کی تنگی، حسرتیں، یہ مانوی عذاب ہے۔ اور ویسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی آزمائش تھی اور وفات میں بھی آزمائش ہے۔ عذاباً شدید فی الدنیا وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور رہے وہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے عمل کیے نیک فَيُوَفِّيهِمْ تو پورے دے گا انہیں اجورہم اجر ان کی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے، یعنی جو حق مارے، جو حق کا انکاری ہو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک بات میں یہاں اور ذکر کروں گی کہ عیسائیوں یہودیوں کو حق کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی آیتوں پر غور فکر کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔